فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عندی پاس سے ہے، اللہ اللہ کے، لیشتروا تاکہ وہ لے لیں، بہ بدلے اس کے، ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ فویل پس ہلاکت ہے، واو یہ لام اس کا روٹ ہے، ہلاکت عذاب اور دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون کاف تے بے کتبہ، الکتابہ کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یہ دال ید سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے، خود ساختہ باتوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ اللہ کی باتیں، لیشتروا تاکہ وہ لے لیں، بہی ساتھ اس کے، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت، پیچھے گزر چکے ہیں سب۔ فویل لہم تو ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون اس میں سے جو وہ کماتے ہیں۔ یکسبون کا روٹ کیا؟ کاف سین بے کسب، فائدے کے لیے کام کرنا۔ ایک ہوتا نا کام بیکار کا کام بھی، اور ایک ہوتا ہے کوئی فائدہ مند کام، یعنی کسی فائدے کے لیے کوئی کام کرنا، جیسے اجرت پہ کوئی کام کرنا، کمائی کرنا، کوئی مزدوری کرنا، چاہے اپنے لیے ہو چاہے دوسرے کے لیے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو کاسب کہتے ہیں محنت مزدوری کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ دنیا میں تو عام طور پر کیا سمجھتے ہیں محنت کرنے والوں کو؟ لک ڈاؤن کرتے ہیں، اچھا لیبر کلاس، لیکن اللہ کے نزدیک لیبر کلاس اگر وہ صحیح محنت سے کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے دوست ہیں۔ محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کچھ کمانا جو ہے یہ بھی پسندیدہ ہے، یعنی جہاں ایک طرف نماز اللہ کا قرب دیتی، وہاں انسان کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کچھ کام کاج کرے اور پھر اس میں سے کمائی کرے، تو ایسا کرنے سے بھی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے اگر وہ جائز اور درست حلال کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، یعنی من گھڑت قصے خود بناتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی مفت میں جنت کے حصول کے نسخے بتاتے تھے تاکہ لوگوں سے نذرانوں کو وصول کر سکیں، ان کو خوش کر کے، اور پھر دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ اب دیکھیے، ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہوتی ہیں لوگوں کی پھر تعویلیں، ان کی آراء، اجتہادات، چاہے وہ علماء کے اجتہادات ہوں، وہ علماء کے اجتہاد ہوتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ آج کل بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر انہیں بتایا بھی جائے نا یہ قرآن میں لکھا ہے یا یہ حدیث میں آیا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بتاؤ ہمارے عالم کیا کہتے ہیں۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بات جب قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور ایک بات جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، پھر اس کے بعد کس کی تصدیق چاہتے ہو؟ کیونکہ وہ ان کے خلاف جاتی ہے نا آیت، تو کہتے ہیں ہمارے عالم نے کیا انٹرپریٹیشن کی، یعنی کیسے اس کو موڑ توڑ کیا تاکہ ہماری مرضی کا دین ہمیں بتا سکیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بائبل کے اندر اگر آپ بائبل کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر صرف اللہ کی آیات نہیں ہے، کیا کچھ مل گیا؟ انٹرپریٹیشن، اجتہادات، قومی اور تاریخی واقعات، کہانیاں، ان سب کو ملا جلا کے کیا بنا دیا گیا؟ کلام اللہ۔ یہ میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہی تھی جو پروفیسر حمید اللہ کا ہے۔
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بائبل جو ہے اس کی جب تھورو اسٹڈی ہوئی کہ اس میں اصل کتنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آرامی زبان میں بائبل تھی وہ دنیا میں نہیں ہے، جو قدیم ترین بائبل ہے وہ یونانی زبان میں ہے، اور یونانی زبان سے ہی ساری زبانوں میں پھر ترجمے ہوئے آگے. لہذا طے یہ ہوا کہ ان ترجموں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے، کولیٹ کیا جائے. اس کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ 2 لاکھ اختلافی روایتیں ہیں، اور ان میں سے 1/8 بہت اہم ہے. یہ انجیل کا قصہ ہے. اس کے بعد لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم قرآن کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں. ایک جیلسی ہوئی تو میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم ہوا، اور اس کا مقصد تھا کہ ساری دنیا سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے جائیں اور ان کو بھی اسی طرح کمپیئر کیا جائے. 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھے یہ پروفیسر حمید اللہ. تو اس ریسرچ کمیٹی کا تیسرا ڈائریکٹر پریزل جو تھا وہ پیرس آیا تاکہ وہاں کی لائبریری سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خود بتایا، اس ڈائریکٹر نے جو یہ کام کروا رہے تھے، کہ اب تک ہم نے قرآن پاک کے 42,000 قرآن کے نسخوں کو جمع کیا ہے، اور مقابلے کا کام جاری ہے. دوسری جنگ عظیم میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس ادارے کی عمارت پر امریکی بم گرا اور کتب خانہ، عملہ سب کچھ برباد ہو گیا. اور اس سے پہلے ایک عارضی سی رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی اختلافی روایت پائی جاتی ہو. ہاں، کہیں کہیں کتابت کی چھوٹی موٹی غلطی کچھ نسخوں میں دیکھی گئی ہے، لیکن وہ اسی میں ہے، دوسرے کہیں بھی نہیں. یعنی اگر 42,000 نسخوں میں سے کسی ایک میں ایک جگہ، کیونکہ پہلے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، کوئی تھوڑی بہت کمی ہوگی تو باقی سارے نسخوں میں وہ غلطی دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس سے انہوں نے کہا یہ تو کتابت کی غلطی. ایک کتاب اتنی اس کی ٹیکسٹ محفوظ اور خالص، اور دوسری طرف بائبل کا حال کہ اس میں 2 لاکھ اختلافی روایات. تو یہ کس وجہ سے تھی؟ انہی کی ہیرا پھیریوں کی وجہ سے.